أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے، اور فرما بردار اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار فرما بردار عورتوں کے لیے، اور صدقہ کرنے سچے مرد اور سچی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتوں کے لیے، اور عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتوں کے لیے، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتوں کے لیے، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتوں کے لیے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں۔ ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ قرآن مجید میں یہ ایک آیت ان آیات میں سے ہے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو تفصیلی طور پر ان کے احکام ذکر کیے ہیں۔ قرآن مجید میں اکثر آیتیں جو احکام و مسائل سے تعلق رکھتی ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے جہاں اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا، اے ایمان والو، جس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، جس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ لیکن بعض آیتیں ایسی بھی ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا ذکر علیحدہ علیحدہ کیا ہے، انفرادی طور پر ذکر کیا ہے۔ جیسے سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو ایک دوسرے کا مذاق کرنے سے منع کیا، تو وہیں عورتوں کو بھی کہا کہ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کہ عورتوں کی ایک جماعت یا عورتیں کسی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ تو بعض احکام ایسے ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو اور عورتوں کو الگ الگ انفرادی طور پر دونوں کے مسائل ذکر کیے ہیں۔ اب یہاں سورہ احزاب میں جو آیتیں گزشتہ چلتی ہوئی آ رہی تھی، جس میں ازواج مطہرات کے فضائل بیان کیے گئے، ان کو کچھ آداب سکھائے گئے، پھر اس کے بعد ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈبل اجر اور مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی خاص رحمت کا وعدہ فرمایا۔ تو یہ ساری آیتیں سننے کے بعد عام مومن مردوں اور مومن عورتوں کے اندر بھی ایک تمنا جاگ اٹھی کہ بھائی ہمارے لیے بھی کچھ خاص ہو، کچھ تو ہو جو ہمارے لیے بھی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایمانی فطرت ہے، یا مومن کا یہ کیا کہیں کہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ جب وہ ایمان پر عمل کرتا ہے تو اسے اس کے اجر و ثواب کی امید رکھ کر ہی کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق جو حدیث ہمارے سامنے بیان فرمائی ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، تو ثواب کی نیت انسان کو رکھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی مجھے ثواب نہیں چاہیے، اللہ کی مرضی، اللہ جو دینا ہے دے دے، میں تو بس عمل کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان کے اندر یہ چیز فطری طور پر ہے، انسان لالچی ہے، حریص ہے، قرآن نے خود اس کا ذکر کیا ہے کہ انسان لالچی حریص ہے۔ لیکن فرق ہے اہل ایمان میں اور اہل نفاق میں۔ جو لوگ مومن ہیں
وہ ثواب کی حرص رکھتے ہیں، ثواب کی لالچ رکھتے ہیں، اور جو منافق ہیں وہ مال کی لالچ رکھتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام جو غریب جو بہت ہی نادار تھے، ان لوگوں نے آ کر اللہ کے نبی سے شکایت کی تھی۔ کیا شکایت کی تھی؟ کہا اللہ کے نبی ہم اتنے مالدار نہیں ہیں، ہم صدقہ نہیں کر سکتے، یہ ہمارے مالدار ساتھی یہ لوگ صدقہ کر کے خوب ثواب لوٹ رہے ہیں، ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے صدقہ کر کے ہم بھی اتنا ثواب حاصل کر لیں، تو بھلا بتائیں کہ ہم کیسے وہ ثواب پالیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ اذکار بتائے۔ وہ کیا تھے؟ تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیحات تھے۔ جب یہ چیز مالداروں کو معلوم ہوئی تو وہ بھی پڑھنا شروع کر دیے۔ تو وہ لوگ آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی، یعنی غریب صحابہ آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی یہ کیا ہوا؟ یہ لوگ تو یہ بھی پڑھنا شروع کر دیے، یہ بھی ثواب لوٹ رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نواز دیتا ہے۔ تو صحابہ کے درمیان مسابقہ، کمپٹیشن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے خود نیکیوں کے حاصل کرنے میں کمپٹیشن کرنے کا حکم بھی دیا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل ایمان کو ثواب کی امید رکھنا ضروری ہے، بغیر ثواب کی امید کے کوئی عمل صحیح طور پر ادا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہاں یہ مومن مرد اور مومن عورتیں جب امہات المومنین کے تعلق سے فضائل اور اجر و ثواب کی باتیں سنیں ان لوگوں نے، تو ان کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے الگ الگ نیک اعمال کا تذکرہ کرتے ہوئے ذکر کیا کہ اگر دونوں یعنی مرد اور عورت ایمان والے ہوں، اسلام، دیکھو ایمان اور اسلام دونوں کو یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اسلام اور ایمان جب دونوں ایک جگہ آتے ہیں تو معنی ایک ہی ہوتا ہے، معنی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اور الگ الگ آتے ہیں تو معنی ایک ہی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اسلام بھی آ گیا، ایمان بھی آ گیا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ اسلام کے جو تقاضے ہیں، اسلام اور ایمان، جیسے حضرت جبریل کی جو مشہور حدیث ہے جس میں انہوں نے پوچھا تھا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، تو اس کے اندر جو ذکر کیا گیا اسی ناحیے سے اسلام کے جو ارکان ہیں، شہادتین کا اقرار کرنا، نماز، زکوٰۃ، حج اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ اسلام ہے۔ اور ایمان، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور یوم آخرت پر ایمان، تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ایمان، یہ اللہ رب العالمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان کے مقتضیات اور بھی جو ذکر کیے ہیں ان تمام پر ایمان رکھنا، یہ ایمان ہے۔ تو اس طرح یہ مسلمان مرد، مسلمان یا مسلم کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے لیے جھکا دے، سرنڈر کر دے اپنے آپ کو، تو وہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا۔ تو اس سے معلوم ایک چیز اور یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندوں کو پیدا کیا ہے جو نیک ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے کے ساتھ ساتھ بندیاں بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو اطاعت گزار ہیں، فرما بردار ہیں، نماز روزے کی پابند ہیں، سچی ہیں، اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنے والیاں ہیں، صدقہ و خیرات کرنے والیاں ہیں، روزے رکھنے والیاں ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ تیسری چیز جو اس آیت میں ذکر کی گئی، القانتین والقانتات۔ دیکھیے اسلام کا معنی بھی اطاعت، ایمان کا معنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان کے تقاضے ذکر کیے ہیں اس کو دل و جان سے ماننا اور اس پر عمل کرنا۔ پھر الگ سے قانت کا لفظ استعمال کیا گیا، قانتین والقانتات، کیا ہے؟ فرما بردار، اطاعت گزار۔ اور پھر اس کے بعد الصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، جھوٹ نہیں بولتے کبھی، ہمیشہ سچ بولنے والے، ہمیشہ صبر کرنے والے۔ صبر تین طرح کا ہوتا ہے، صبر جو ہے تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک مصیبت پر صبر، جو عام طور پر ہم کہتے ہیں کوئی مصیبت، آزمائش آ گئی، بیماری آ گئی، کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، تو اس پر صبر کرنا۔ دوسرا صبر ہے گناہوں سے بچنے کے لیے صبر کرنا، گناہوں سے
बचने के लिए सबर करना। गुनाह के सारे रास्ते खुले हैं, गुनाह कर सकता है इंसान, नहीं कर रहा है, सबर कर रहा है, रोक कर रख रहा है, अपने नफ्स को गुनाहों से रोक कर रख रहा है, ये भी सबर है। और तीसरा सबर है, सबर की तीसरी किस्म है नेकियों पर डट कर रहना, नेकी करते हुए सबर करना, नेकी को नहीं छोड़ना, नेकी को नहीं छोड़ना। जैसे उसकी एक मिसाल रमजान का रोजा है, सख्त गर्मी का आलम है और वो रोजे से है, रोजा नहीं तोड़ रहा है, सबर कर रहा है, वो सबर कर रहा है। तो नेकी पर सबर करना, गुनाहों से बचने के लिए सबर करना, और तीसरा जो मुसीबतें, आफतें, आजमाइशें, जो भी गम लाहक होता है उस पर सबर करना। तो सबर करने वाले मर्द और सबर करने वाली औरतें। अच्छा, सबर के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को देखा जो कब्र पर, अपने बेटे की कब्र पर बैठकर रो रही थी, अपने बेटे की कब्र पर बैठकर वो रो रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नसीहत की, तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचाना और आपकी तरफ देखा भी नहीं, आपको कुछ कह दिया, मतलब आपको क्या पता बेटे के खोने का गम क्या होता है, जाओ मेरी मुसीबत मेरे साथ है। बहरहाल वो अल्लाह के नबी उसको कहकर वहां से चले जाते हैं। लोग उसे बताते हैं, भाई तुम किससे बात कर रहे थे, पता है ये अल्लाह के नबी है। फिर वो फौरन अल्लाह के नबी के पास भाग कर आती है, आकर कहती है अल्लाह के नबी मुझे माफ कीजिए, मैंने नहीं देखा, मैं गम की हालत में थी, ठीक है मैं अब सबर कर लेती हूँ। तो आपने कहा इन्नमा सब्र इंद सदमतिल ऊला, सबर कब है, जब पहली मर्तबा मुसीबत पहुंचे तभी सबर करना। अब हमारे पास भी बाज घरों में खवातीन का खास तौर पर और उमूमन दीगर लोग भी इसमें शामिल हैं, मुसीबतों का वावेला हो जाता, चीखना चिल्लाना, शिकायत शिकवे, गाली गलोच सब कुछ हो जाता, होने के बाद आखिर में क्या करते, सबर कर लेंगे। तो ये आखिर में अब क्या करते, सबर कर लेंगे, ये सबर नहीं है। आखिर में तो सबर करना ही, उसके बगैर चारा भी नहीं रहता। सबर का पहला मरहला कहां से शुरू होता है, जब मुसीबत आती है वहीं से सबर करना है, वहीं से सबर करना है। सबर का बड़ा फायदा है। क्या फायदा है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, अल्लाह ताला सबर करने वालों को बेहिसाब अजर सवाब अता करता है। और दूसरे मकाम पर क्या कहा, वबश्शिरिस साबिरीन, सबर करने वालों को खुशखबरी सुना दो। खुशखबरी किस बात की, कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें उन पर नाजिल होंगी, उलाइका अलैहिम सलवातु मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। और सबर का बदला क्या है, देकर एक और हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, सबर का बदला जन्नत है, सबर का बदला जन्नत है। तो यकीनन सबर करना चाहिए और मुसीबतों पर सबर करना है, साथ ही साथ गुनाहों से बचने के लिए भी सबर करना है। जब गुनाहों के सारे रास्ते खुले हों और कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, किसी का डर खौफ नहीं, लेकिन एक चीज का डर है, वो अल्लाह का डर है, अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह का खौफ है, उस वजह से वो सबर करके अपने आप को रोक कर रखता है। अब उसकी एक और मिसाल ले लीजिए, कल ही की एक मिसाल देता हूँ ताजा ताजा। तेलंगाना में 173 करोड़ की जो है शराब बेची गई। आप यकीन माने ये सारे हिंदू लोग ही नहीं पी, या क्रिश्चियन ही नहीं पिए, मुसलमान भी उसमें शामिल है, मुस्लिम भी उसमें शामिल हैं जो इस तरह इतनी शराब पिए। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में इन लोगों को, अगर ये लोग जन्नत में जाएं भी, अगर लोग जन्नत में जाएं भी, तो उनको जन्नत, पहले तो जन्नत से ही महरूम किया जाएगा, अगर जन्नत में जाएं भी तो जन्नत की शराब से इनको महरूम रखा जाएगा। जो दुनिया में पिएगा वो जन्नत में नहीं पी सकेगा, मशहूर हदीस है। अब जो लोग दुनिया में देख रहे हैं ये गलीज गलाजत, पीकर आदमी लुढ़क रहा है, बहकी बहकी बातें कर रहा है, गाली गलोच कर रहा है, मुंह से गंदी बदबू आ रही है, मारपीट कर रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है, ये कैसी शराब है, वो शराब जो जन्नत की शराब, जिससे न सर में चक्कर आएगी, न सर घूमेगा, न बहकी हुई बातें करेगा, न सर में दर्द होगा, न बकवास उसके जबान से निकलेगी, बड़ी पीने में लजीज होगी, खुशबूदार होगी। वो शराब जिसकी नहर बह रही होगी, यहाँ करोड़ों रुपए लगा के खर्च करके पी रहे हैं, वहां अल्लाह ताला नहर बहा देगा, जितनी चाहे पियो। तो ये किन लोगों के लिए है, जो दुनिया में सबर करके नहीं पिए थे, जो दुनिया में सबर करके नहीं पिए थे, अपने आप को रोक कर रखा था। वल खाशिईन वल खाशियात, आजिजी इख्तियार करने वाले। आजिजी बहुत बड़ी चीज है। एक मोमिन हमेशा अपने आप को मुतवाज़िअ, आजिज, इनकिसार, मुनकसिरुल मिजाज हुआ करता है।
مطلب غرور تکبر اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے، وہ ہمیشہ اپنے سر کو جھکا کر چلنے والا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا من تواضع للہ رفع اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے انانیت آ جاتی ہے، میں یہ کیسے کروں، میں وہ کیسے کروں، میں ہو کے ساس ہو کے بہو، بہو ہو کے ساس ہو، گھروں کے اندر خواتین کا معاملہ ہو، یا اسی طرح شوہر بیوی کا معاملہ ہو، میں شوہر ہوں میں یہ کیا کروں، بیوی میں ایسے کیسے کروں، بچے باپ کے سامنے، بیٹا جو ہے نا باپ کے سامنے، باپ بیٹے کے سامنے، پڑوسی پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ دار ایک دوسرے رشتہ دار کے ساتھ، دوست دوستوں کے ساتھ، میں انانیت نہیں، تواضع اللہ کے لیے جھک جائے، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ دوسری حدیث اس کی مزید وضاحت کرتی ہے کہ اگر کسی شخص کے لیے دنیا میں اس کا فیصلہ، مثال کے طور پر اس کے وہ فیصلے کا حقدار تھا لیکن فیصلہ اس کے برعکس آیا اور وہ صبر کر لے یا لڑائی چھوڑ دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، لڑائی چھوڑ دے حق پر ہونے کے باوجود۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے، من ترک المراء وان كان محقا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، حق پر ہے، وہ لڑ سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، اپنا حق چھین کر لے سکتا ہے، لیکن لڑائی نہیں ہو، اللہ کی خاطر وہ لڑائی کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ ایک معمولی حق، مثال کے طور پر کسی کا پین، کسی کے پیسے، کسی کی کوئی چیز کوئی لے لے اور وہاں سے وہ لینا چاہتا ہے اور وہ نہیں دینا چاہتا ہے سامنے والا، اور یہ اللہ کی خاطر لڑائی جھگڑا نہ کر کے اس کو چھوڑ دے۔ ایسا نہیں کہ بزدلی چھوڑو نہ، سامنے والا بڑا بلڈر ہے، پہلوان ہے، گلی کا ڈان ہے، اس سے کہاں لڑ سکتے، چھوڑ دو، نہیں، وہ لے سکتا ہے، طاقت ہے اس کے پاس، قوت ہے اس کے پاس، اس کے باوجود وہ چھوڑ دے رہا ہے، اللہ کی خاطر چھوڑ دے رہا، جانے دو۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے درمیان میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ میں ایسے لوگوں کو جنت کے درمیان میں سینٹر میں ایک محل کا وعدہ کرتا ہوں، محل دلا کے رہوں گا۔ تو یہ دیکھیں آپ، تواضع اختیار کرنے والوں کا فائدہ ہے۔ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اللہ اکبر، یہ تو کتنا پیارا عمل ہے صدقہ کرنا۔ صدقہ کرنے کے سلسلے میں بھی آپ نے سنا، غریب صحابہ پریشان رہتے تھے، ہمارے پاس مال نہیں، ہم کیسے صدقہ کریں، وہی مالدار صحابہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں رہتے تھے، کوئی پورا مال لا کے رکھ رہے ہیں، کوئی آدھا مال لا کر رکھ رہے ہیں، کوئی جو ہے غریب تھے، کمانے کے لیے جاتے، شام میں جو مزدوری ملتی، اجرت ملتی، وہ پیسے لا کر دیتے اور وہ پیسوں سے وہ صدقہ کرتے، اللہ کے نبی کے سامنے اس کو پیش کرتے اور کہتے اللہ کے نبی یہ ہماری محنت کی کمائی ہے، اس سے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ اور کوئی صحابی ایسے بھی تھے جیسے کہ ابو طلحہ غالباً ہے، جب ان کے باغ کا واقعہ، بیروحہ نامی باغ ان کا تھا مدینے میں، اللہ کے نبی جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو سب سے پسندیدہ چیز اپنے پاس جو ہے، سب سے فیورٹ آئٹم جو آپ کے پاس ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، گھٹیا آئٹم نہیں، پیسے جو ہے نا گھٹیا چلر پیسے، کم پیسے نہیں، جو آپ کے پاس پسندیدہ ہے، وہ پیسہ، وہ کپڑا، وہ کھانا، وہ پانی، وہ چیز جو آپ کو پسندیدہ ہے، وہ چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، کیا ثواب ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ صحابی رسول آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ میرا باغ ہے، 600 کھجور کے درخت اس کے اندر ہیں، بیوی ان کی کھجور کے باغ میں بیٹھی ہوئی ہے، آواز لگاتے ہیں آؤ باہر آ جاؤ، یہ باغ کو میں نے اللہ کے لیے بیچ دیا ہے، اللہ کی خاطر میں نے اللہ سے اس کا سودا کر لیا ہے، باہر آ جاؤ، یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ تھا وہ صدقہ کرنے کا جذبہ۔ اب صدقے کے فضائل آپ لوگ بے شمار جانتے ہیں، 1 روپیہ خرچ کرنے پر 700 نیکیاں، 700 سے بڑھ کے نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مثال دیتا ہے، جیسے ایک دانہ اگر زمین میں لگا دو تو اس سے ایک درخت نکلتا ہے،
اور اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر ٹہنی پر 100 جو ہے نا، ہر ٹہنی پر جو ہے نا ایک خوشہ ہوتا ہے، اور اسے خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو اس طرح 7 خوشے کے 700 دانے ہوئے، 700 نیکیاں اس کو مل رہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر دے سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے پر قادر ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ واسع علیم، یہ صدقہ کرنے والے۔ اچھا، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں بھی پیچھے نہیں تھی صحابیات۔ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس جا کر، بالخصوص عیدین کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر انہیں صدقہ کرنے کی تعلیم دیتے اور کہتے کہ دیکھو اکثر عورتیں جہنم میں ناشکری کی وجہ سے جا رہی ہیں، شوہروں کی ناشکری کر کے، اکثر عورتیں ناشکری کر کے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی شاید یہ حدیث گزر چکی، شوہروں کی ناشکری کیسے؟ زندگی بھر اچھا رکھو، ایک مرتبہ کوئی چیز کی کمی زیادتی ہو جائے تو پھر ایسے اٹھا کر پٹک دیتی ہیں جیسے کبھی زندگی میں کوئی بھلائی ملی ہی نہیں، کبھی تم نے میرے ساتھ اچھا کیا ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو تفصیل کے ساتھ، آپ نے انہی الفاظ کے ساتھ ذکر کیا، یہ کہتی ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں تم سے کوئی خوشی نہیں دیکھی۔ تو ایسی عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، کھجور کا ایک ادنا سا حصہ، کھجور کا ایک آدھا حصہ، آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، صدقہ کر کے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تیار کردہ جہنم سے بچا لو۔ تو عورتوں کا جذبہ کیا تھا؟ سننے کی دیر تھی، کوئی کان کی جو نا بالی نکال کے ڈال دیا، کسی نے انگوٹھی نکال کے ڈال دیا، کسی نے چین نکال کے ڈال دیا، کسی نے کچھ صدقہ کرنے میں وہ بھی پیچھے نہیں تھے، وہ بھی بہت آگے رہا کرتے تھے۔ والصادق والمتصدقین والمتصدقات، اس کے بعد والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ روزے 2 طرح کے ہیں، ایک واجب ہے اور دوسرا نفل ہے۔ واجب روزے 2 طرح کے ہیں، ایک رمضان کا روزہ ہے اور دوسرا نظر کے مانے ہوئے روزے ہیں، جو انسان نظر مان لیتا ہے وہ روزے ہیں، تو ان کو واجبی طور پر رکھنا ہے۔ اور کچھ نفل روزے ہیں، جیسے جمعرات اور پیر کا روزہ ہے، عاشورہ کا روزہ ہے، عرفے کا روزہ ہے، اور اسی طرح چاند کی 13، 14، 15 کا روزہ ہے۔ یہ تمام کے تمام روزے کو کیا ہیں؟ نفل روزے ہیں۔ اب جو واجب روزے ہیں وہ تو کمپلسری ہے، وہ تو رہنا ہی رہنا ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے اہل ایمان پر۔ لیکن جو نوافل ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، نفل روزے رکھتے ہیں۔ ایک روزے کا ثواب کیا ہے؟ نفل روزے کا، فرض روزے کا تو اللہ نے مقرر کر لیا، میں دوں گا اس کا بدلہ، کیا دینا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن نفل روزے کا کیا ثواب ہے؟ نفل روزے کے ثواب سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باعد اللہ تعالیٰ اس آدمی کو دور کر دے گا، کہاں؟ جہنم سے۔ کتنی دور؟ 70 خریفا، 70 سال کی مسافت، 70 ایئرس۔ اگر کوئی آدمی پیدل چلنا شروع کرے اور پیدل چلتے 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 70 ایئرس لگے، اس کا ٹائم ڈیوریشن کتنا ہو؟ 70 ایئرس۔ 70 ایئرس کے ڈیوریشن پیریڈ کی اتنی دور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور کر دے گا، اتنی دور اللہ تعالیٰ اس کو کر دے گا، یعنی جہنم کے قریب نہیں اسے اللہ تعالیٰ جہنم سے محفوظ رکھے گا، جہنم سے بچائے۔ ایک نفل روزہ رکھنے کا یہ ثواب ہے۔ کل ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے باتوں میں کہا کہ کیرلا میں کچھ علاج کے لیے گئے تھے، تو وہاں جو ہے وہ نیچرل تھراپی ان کے پاس ہے، نیچرل طریقے سے علاج کرتے ہیں۔ مولانا صحیح بولوں تو وہ لوگ بھوکا رکھتے ہیں، ان کے الفاظ ہیں، مولانا صحیح بتاؤں تو لوگ بھوکا رکھتے ہیں، کھانا نہیں دیتے ہیں، بھوکا رکھ کے علاج کرتے ہیں۔ اس کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ میں اگر صرف ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لوں تو میری صحت فٹ رہے گی۔ تو دیکھیں آپ، پیر اور جمعرات کے روزے کی فضیلت، پیر اور جمعرات کے روزے کا فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتلا دیا۔ آدمی روزانہ کھانا بھی اچھا نہیں جسم کے لیے، کبھی بھوکا بھی رکھنا، نفس کو مارنا، تھوڑا مشقت میں ڈالنا نفس کو،
تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان کچلا جاتا ہے. جو رگیں ہماری کھا کھا کر پھول جا رہی ہیں، وہ جو اس کے اندر شیطان دوڑ رہا ہے، خون میں جس طرح دوڑ رہا ہے، جب وہ روزہ رکھا جائے گا تو شیطان اس میں دوڑ نہیں سکتا، رگیں سکڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس میں دوڑ نہیں لگا سکتا، وہ برائی بے حیائی کا ارتکاب نہیں کروا سکتا، گناہوں سے وہ گناہوں کی طرف راغب نہیں کر سکتا. اس لیے روزہ بھی رکھنا چاہیے، اور اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا. اچھا، عورتوں کے تعلق سے بھی آیا ہے والصائمات، عورتیں بھی نفل روزہ رکھیں گی. فرض روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، فرض روزے رکھیں گی، اور اگر وہ حائضہ وغیرہ کچھ معاملہ ہو جائے تو وہ روزے رمضان کی چھوڑ دیں گی ان دنوں میں، باقی دنوں میں ان کی قضا کرے گی، باقی دنوں میں ان کی وہ قضا کرے گی. لیکن اگر نفل روزہ ہے، نفل روزہ شوہر کی اجازت سے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کی اجازت لے کر روزہ رہے کہ میں آج روزہ رہنا چاہتی ہوں، نفل روزہ. کیوں؟ کیونکہ روزے میں جمع حرام ہے، روزے میں جمع بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. تو اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ شوہر قریب آنا چاہے اور بیوی روزے سے ہو تو پھر اس کے لیے مشقت والی بات ہو جائے اور وہ کہے کہ نہیں میرے قریب نہیں آنا، میں آج روزے سے ہوں، تو پھر وہ شادی کرنے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا. تو اس لیے شوہر کو پہلے سے ہی اطلاع دے دی جائے کہ بھائی آج ہم روزہ رہنا چاہتے ہیں. شوہر اگر اجازت دے دے ٹھیک ہے آپ رہ لو روزہ، تو پھر وہ روزہ رکھ سکتی ہے. شوہر کی اجازت کے بغیر اگر روزہ رکھے اور شوہر کو وہ ناراض کر دے تو وہ گنہگار، وہ روزہ رکھ کر بھی گنہگار ہوگی. والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. والحافظین فروجہم والحافظات، یہ آج کے دور کا بہت بڑا چیلنج ہے. والحافظین فروجہم والحافظات، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں. یہ بہت بڑا چیلنج ہے بے حیائی کے اس دور میں، جہاں ننگا ناچ عام ہوتا جا رہا ہے، گانے، ڈانس، میوزک، کنسرٹ وغیرہ، شادیوں میں، بارات میں، مختلف اسٹیج پر مختلف طریقے سے یہ ساری چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں، اور فون کے ذریعے سے بے حیائی کے سارے دروازے عام ہوتے جا رہے ہیں. گھروں میں رشتہ داریوں کا معاملہ ختم ہوتا جا رہا ہے، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، شوہر بیوی کے اندر نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، اور ناجائز رشتوں کو جائز بنا کر شیطان لبھا کر اسے سنوار کر اسے ڈیکوریٹ کر کے اسے مزین کر کے خوشنما بنا کر دکھا رہا ہے. تو اس لیے ایسے دور میں شرمگاہوں کی حفاظت کرنا یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ کیا، جنت کی گارنٹی دی کس شخص کو؟ جو اپنے دو رانوں کے درمیان پائے جانے والی چیز کی حفاظت کی گارنٹی دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یعنی جو شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی گارنٹی دے کہ وہ اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا، وہ عورت اس کا غلط استعمال نہیں کرے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مرد اور عورتوں کو جنت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اسے جنت دلاؤں گا، میں اسے جنت میں پہنچاؤں گا، جنت کی گارنٹی میری ہے، وہ اس کی گارنٹی دے دے میں اس کی گارنٹی دے دیتا ہوں. تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. اور آج کے اس بے حیائی کے دور میں مختلف ایسے آلات نکل گئے ہیں جو لڑکیوں اور کالجوں میں پڑھنے والی طالبات جو ان آلات کا استعمال کر کے اپنی شہوات پوری کرتی ہیں، کتنی غلط اور بےہودہ حرکتیں کرتی ہیں، اور کتنے لڑکے ہیں جو ان آلات کا استعمال کر کے یا بے حیائی کا ارتکاب کر کے اپنی جوانی کو تباہ و برباد کرتے ہیں. ان تمام سے اپنے آپ کو بچانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. بیوی بنا کر، شادی کر کے وہ اپنی شرمگاہ کا استعمال کرے تو جائز. بیوی ہے وہ شادی سے پہلے شوہر کے علاوہ کسی اور کے پاس اگر وہ اپنی شرمگاہ کو کھول دے تو وہ اہل ایمان نہیں ہے، وہ ایمان مومنہ عورت نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ شریعت کا وہ انکار کرنے والی ہے. تو اس لیے چاہیے کہ مردوں اور عورتوں کو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، بالخصوص فتنوں کے اس دور میں. اور آج بچوں کو اسکولوں میں ایسی تعلیم دی جا رہی ہے. آج میں پڑھا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے بعض کو یہ اعتراض ہو کہ بھائی یہ کلاس ہم سن رہے ہیں جہاں ہمارے ساتھ ہمارے مرد و خواتین بھی ہیں،
हाँ, हमारे बच्चे भी साथ में बैठे हुए हैं, ऐसी बातें क्यों की जा रही है? मैं बहुत राजदारी के साथ, बहुत ही फसी अल्फाज इस्तेमाल करके मैं बात कर रहा हूँ। आज बच्चों को स्कूल्स में ऐसी बेहयाई की तालीम 4th क्लास से 6th क्लास से दी जा रही है। ये सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं और आए दिन बेहयाई के लिए मुख्तलिफ चीजों को जायज किया जा रहा है, करने की कोशिशें की जा रही है। खुले आम इस पर डिस्कशन हो रहे हैं, गुफ्तगू हो रही है, इसके ऊपर कई जो है ना डिबेट्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो फिर आज अगर हम अपनी औलाद को, अपने आप को अगर इस फितने से नहीं बचाएंगे तो फिर कल कयामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस गारंटी से भी महरूम हो जाएंगे। और फिर उसी तरह ये इंसान को जहन्नम में ले जाने वाला रास्ता है। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कहा, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा वसाअ सबीला, ज़िना के करीब भी ना जाओ, यकीनन ये बहुत बड़ी बेहयाई, बहुत ही बदतरीन रास्ता है, बहुत ही बदतरीन रास्ता है। तो ये मोमिन मर्दों और औरतों का क्या हाल रहता है? वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करती हैं। अब मसला आता है शर्मगाह की हिफाजत से पहले अपने चेहरे के पर्दे की हिफाजत का। चेहरे का पर्दे के मामले में बहुत सी खवातीन लापरवाही बरतती हैं और ये कहती हैं कि चेहरा खुला रख सकती हैं। इसके लिए बासचोर उलमाओं ने इसकी दलील दी है और वो दलील भोंडी दलील देकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हकीकत ये है कि चेहरा भी पर्दे में शामिल है, चेहरे का भी पर्दा करना जरूरी ही है। आप देखें, मैं इससे पहले एक वीडियो के अंदर बताया था कि काली कलोटी औरत जन्नत में जाती है। कैसे जन्नत में जा रही है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा था, वो औरत अल्लाह के नबी के पास आती है और आकर कहती है, अल्लाह के नबी मुझे फीड्स आते हैं। फीड्स किसको आते हैं? जिसका दिमागी तवाजुन सही ना हो, दिमागी तवाजुन या फीड्स की हालत में दिमागी तवाजुन बिगड़ जाता है और ऐसे में वो बहकी बहकी बातें या बहके बहकी हरकतें और मुख्तलिफ अंदाज से वो यानी अपने होशो हवास में नहीं रहने वाला शख्स, चाहे मर्द हो या खातून हो, फीड्स आते हैं तो अल्लाह के नबी से आकर कहने लगी, अल्लाह के नबी मेरे हक में दुआ कीजिए कि मेरे फीड्स रुक जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो मैं दुआ कर दूंगा तो ये बीमारी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर तुम सब्र कर लोगी तो तुम्हारे लिए जन्नत है। अगर तुम सब्र कर लोगी तो तुम्हारे लिए जन्नत है। उस औरत ने कहा, अल्लाह के नबी मैं सब्र कर लूंगी, लेकिन एक दुआ करना मेरे लिए अल्लाह ताला से कि जब भी फीड्स आते हो तो मेरी बेहयाई ना हो, मेरी बेपर्दगी ना हो, मेरे चेहरे से मेरा पर्दा ना हटने पाए, लोग मुझे देख ना लें। अल्लाह अकबर। देखो, जन्नत का वादा पहले हो गया, उसके बावजूद वो औरत, हालांकि वो पागलपन में होती है, उसके अपने होशो हवास में नहीं होती है। आज हमारी खवातीन होशो हवास में होती हैं, बन के ठन के सवर के क्रीम पाउडर न जाने कैसी कैसी चीजें लगाकर। मेकअप का तो आज बाजार गर्म है, मेकअप लाखों का मेकअप किया जा रहा है। ये मेकअप करवा कर शादियों में, बारातों में, महफिलों में कहाँ कहाँ बेपर्दा घूमती हैं। अब वो मेकअप कराए, कई के वास्ते कराए? दिखाने। अब मेकअप करने के बाद पर्दा करना क्या फायदा? तो पर्दा ही छोड़ दो, पर्दा ही छोड़ दो। ये चल रहा है, ये है हालत आज की। तो इसलिए अपने आप को और अपने चेहरे को बचाओ। चेहरा क्यों बचाना है? इसलिए कि चेहरे ही से मामला आगे बढ़ता है, चेहरे ही से मामला आगे बढ़ता है। अगर चेहरे की हिफाजत हो तो फिर सारा मामला खत्म हो जाएगा, सारा मामला खत्म हो जाएगा। इसलिए चेहरे की हिफाजत हो। ये अलग टॉपिक है, मैं इस पर तफसील में भी गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ। मैं मुख्तसरन हिंट के तौर पर कह रहा हूँ कि चेहरे का पर्दा है और इस सिलसिले में आगे आयत आएगी, युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, इसी सूरह हज़ात की आयत आगे आ रही है जिसमें चेहरे के पर्दे की वाज़ेह दलील है, वाज़ेह दलील। तो चेहरे का पर्दा करना चाहिए और इसी से निगाहों की हिफाजत। इससे पहले जो सूरह नूर हम पढ़ चुके हैं, निगाहों की हिफाजत करना, और वहां दो चीजों का जिक्र किया गया था और वहां ये बात बताई भी गई थी कि निगाहों की हिफाजत का शर्मगाह की हिफाजत से बड़ा गहरा ताल्लुक है। निगाह अगर महफूज ना हो तो शर्मगाह महफूज नहीं रह सकती है। तो इसलिए निगाह को महफूज रखना ताकि शर्मगाह महफूज रह सके। वल्हाफिज़ीना फुरूजहुम वल्हाफिज़ात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, अल्लाह ताला को बहुत याद करने वाले, अल्लाह ताला को बहुत याद करने वाले और याद करने वाली औरतें, इन सब के लिए अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत और अजर अज़ीम तैयार कर रखा है। यहाँ एक बात है कि अल्लाह ताला को याद करना ऐसा नहीं है, बहुत याद करना। कैसे याद करना? दूसरे मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने इसका तज़किरा किया
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. کیسے یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ کھڑے بیٹھے لیٹے پہلو پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو ذکر کرنے کا جو ذکر کیا گیا وہاں کثرت کا لفظ استعمال کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو. تھوڑا یاد کرنے والوں کے بارے میں کیا کہا گیا؟ منافق کہا گیا ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. مصیبت آئی تو یاد کرتے ہیں، نماز میں دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اذکار دعا وغیرہ لاپرواہی کے ساتھ بغیر خشوع و خضوع کے دعا نماز وغیرہ ادا کرتے ہیں، سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. تو یہ منافقین ہیں. اور اہل ایمان جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں. کھڑے بیٹھے اٹھے کھاتے پیتے لیٹتے اٹھتے سوتے جاگتے طہارت خانے میں جاتے آتے، وضو سے پہلے وضو کے بعد، نماز سے پہلے نماز کے بعد، کھانے سے پہلے کھانے کے بعد، سونے سے پہلے سو کر اٹھنے کے بعد، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہاں چند دن پہلے ایک معاملہ پیش آیا. ایک 15 سال کی لڑکی ہوگی جو کالج گئی، گرلز کالج ہی کا معاملہ ہے، میں نام نہیں لیتا، مشہور گرلز کالج ہے مسلمانوں کا. وہاں پڑھنے کے لیے گئی، وہ ناپاکی کی حالت میں تھی، ٹوائلٹ گئی اور وہاں پر جو ہے شیطان کا اس پر حملہ ہو گیا. گھر والے 4-5 دن سے جن کی نیند اڑی ہوئی ہے، گھر میں نہ کھانا نہ پینا نہ سونا نہ جاگنا، کوئی کام نہیں ہونے دے رہی ہے، پورا گھر سر پر اٹھا کر رکھ دی ہے، غلاظت بستر میں ہی غلاظت کر دے رہی ہے. تو دیکھیں آپ یہاں چیز کیا ہے کہ ایسی حالت میں جب وہ بیت الخلا جائے تو بیت الخلا جانے کی دعا پڑھے. ایک چھوٹی دعا کتنا کام کرتی ہے. دیکھیے آپ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں. اگر عورت ہے مرد ہے تو اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. کس سے؟ خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے، ان کے شر سے بچا لینا. تو اس لیے دعا پڑھنا ہے، چھوٹی دعا ہے. دعا نہ پڑھنے کا کتنا نقصان ہے، اتنا نقصان کہ آج پورے گھر والے پریشان، پورے گھر والے پریشان. ایسے کئی گھر ہیں، ایسے کئی گھر ہیں. ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا، ہم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. 2 گھنٹے ہمارے جو ہے نا ایک ساتھی ان پر دعا پڑھے، وہ اٹھ نہیں رہی تھی، اٹھ کر کھڑے ہو گئی. 4 دن سے بستر سے نہیں اٹھی، دعا پڑھنے کے بعد بستر سے اٹھ کر کھڑے ہو گئی. گھر میں ادھر ادھر توڑ پھوڑ ہنگامہ مچا کے رکھا ہوا ہے. حالانکہ بڑی اچھی لڑکی، شریف دیندار گھرانے کی لڑکی، لیکن دیکھیے دعا نہ پڑھنے کا نتیجہ، اللہ کو یاد کرنا ہے. کہاں؟ ٹوائلٹ میں ایک جگہ ہے جہاں دعا نہیں پڑھ سکتے، جانے سے پہلے پڑھنا ہے، جا کر آنے کے بعد پھر کیا مانگنا ہے اللہ سے؟ غفرانک، اللہ تو بخش دے. کیوں؟ اندر دعا نہیں کر سکے تھے، اللہ تیرا ذکر نہیں کر سکے تھے، اس لیے تو ان کو بخش دے، اس لیے ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں. اتنی دیر، اتنا ٹائم، اللہ اکبر. ایک آدمی ٹوائلٹ کتنی دیر کے لیے جاتا ہے؟ 10 منٹ 15 منٹ. نہانے کے لیے گیا، ایک آدھا گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ، ہر ایک کے حساب سے، اپنے اپنے حساب سے. بہت سے بہت 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 بولتا آدھا گھنٹہ ہو گیا. اتنی دیر وہ وہاں اللہ کا ذکر نہیں کیا تو آ کے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، غفرانک، اللہ بخش دے، میں اتنی دیر تجھے یاد نہیں کر سکا. اور یہاں ٹوائلٹ چھوڑو، اپنی محفلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی دکانوں میں، اپنے اسکولز میں، اپنے کہاں کہاں جہاں جہاں انسان جاتا ہے، آتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، سفر میں، حضر میں، کتنی محفلیں، کتنا ٹائم فون پر آپسی گپ شپ میں، بہت سی چیزوں میں ضائع ہو جاتا ہے جہاں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا. ایسی محفلیں، ایسی مجلسیں، ایسی نشستیں جہاں اللہ کو یاد نہ کیا جائے، اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، اور وہاں مجلس کے کفارے کی دعا نہ پڑی جائے، وہ مجلسیں، وہ بیٹھکیں، وہ محفلیں، وہ پارٹیاں، وہ نشستیں، وہ ساری ملاقاتیں، وہ میٹنگز، وہ گپ شپ، وہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جب انسان دیکھے گا کہ یہ تو باعث حسرت و ندامت اور ایک مردہ لاش، ایک گدھے کی سڑی ہوئی لاش کے پاس سے گویا کہ وہ گزر رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرنا ہے.
ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ دل تازہ رہے گا. یاد کرنے والے کی مثال زندہ کی ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مثل الذی یذکر ربہ ومثل الذی لا یذکر ربہ الحی والمیت. اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں. کیا معنی اس کا؟ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا وہ زندہ، جو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ لاش، وہ مردہ ہے. تو اس لیے اپنی زندگی کا ثبوت دیں، یہاں اللہ کو یاد کریں، کثرت سے اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں. ہاں اب اس کے اندر ایک چیز ہے اور ایک پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ یاد کرنے کا جو طریقہ اللہ کے نبی نے بتلایا، جو صحابہ کرام سے ثابت ہے اس طرح یاد کریں. اب وہ ڈیجیٹل تسبیح لے کے ٹک 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 دباتے بیٹھ جانا، یہ اللہ کو یاد کرنا نہیں ہے، یہ اللہ کو یاد کرنا نہیں ہے. وہ دباتے بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی اللہ کو گن گن کے یاد کرتے کیا؟ بغیر گنے کے یاد کرو. ہاں جو تسبیحات، جو دعائیں جن کو بتایا گیا 3 بار پڑھو، 7 بار پڑھو، 10 بار پڑھو، 100 بار پڑھو، بس اس سے آگے نہیں بتایا گیا، اس کو گن کر پڑھو آپ. لیکن اس کے علاوہ کثرت سے ذکر، کثرت کے اندر کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ذکر کرو، گن کے یاد نہیں کرنا، بغیر گنے کے. جب اللہ تعالیٰ بغیر گنے کے دے رہا ہے ہم کو، بے حساب دے رہا ہے، تو پھر بے حساب اللہ کو یاد بھی کرنا چاہیے، گن گن کر یاد نہیں کرنا چاہیے. اور یہ طریقہ بھی نہیں. ہاں جہاں گننے کا ذکر ملتا ہے، 33 مرتبہ ہے، 7 مرتبہ ہے، 3 مرتبہ ہے، 10 مرتبہ ہے، ان کو گن کر جناب پڑھا جائے. جو اذکار جن کے بارے میں بتایا گیا، کسی ذکر کے بارے میں 4 مرتبہ بھی ذکر آتا ہے، لیکن اس سے ہٹ کے جو دعائیں ہیں اس کو بیجا جو ہے وہ ہاتھ میں ایک انگوٹھی ٹائپ میں جو نا بیلٹ واٹ چھوٹی واٹ ڈیجیٹل جو نا تسبیح بنا دی ہے اور اس کو دباتے بیٹھ جا رہے ہیں، پڑھ رہے بھی نہیں. کوئی گالی بھی دے رہا، کاروبار بھی کر رہا، برائی بھی کر رہا، غیبت بھی کر رہا، چغلی بھی کر رہا، بٹن دبتے بھی جا رہا. تو پھر یہ سارا کاؤنٹ ہو رہا ہے، وہ سارے برائیاں بھی کاؤنٹ ہوتی جا رہی. اس لیے ایسی حرکت نہ کریں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، خواتین کا بھی یہی معاملہ. اللہ کو بہت یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ تیار کر کے رکھا. عدہ تیار ہے، ریڈی ہے. تیار کیا ریڈی ہے؟ مغفرت. مغفرت کس کو کہتے ہیں؟ بخشش، گناہوں کی معافی. اللہ معاف کرنے تیار بیٹھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. واجرن عظیم، اور بہت بڑا اجر. سب سے بڑا اجر کیا ہے؟ جنت ہے. جنت اللہ نے تیار کر رکھی ہے. جنت بھی تیار ہے، جہنم بھی تیار ہے، اللہ کی مغفرت بھی تیار ہے، اللہ کی سزا بھی تیار ہے. بس انتظار اس بات کا ہے یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بندہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ جنت حاصل کرنا چاہتا ہے یا جہنم حاصل کرنا چاہتا ہے؟ مغفرت چاہتا ہے یا اللہ کی سزا چاہتا ہے؟ تو اس لیے مغفرت اللہ تعالیٰ سے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایانا، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. ہم سے جو بھولے میں ہو گیا، نادانی میں ہو گیا، جان بوجھ کر ہو گیا، تنہائی میں ہو گیا، لوگوں کے سامنے گناہ ہو گیا، دن کے اجالے میں ہو گیا، رات کے اندھیرے میں ہو گیا، چھپ کر ہوا، دکھا کر ہوا، بڑا ہوا، چھوٹا ہوا، جو بھی گناہ ہوا، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. اتنی پیاری دعا ہے. اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، سارے گناہوں کو معاف فرما، اول سے لے کر آخر تک، اسٹارٹنگ سے لے کر اینڈنگ تک، اب تک جتنے گناہ ہوئے ان سارے گناہوں کو تو معاف فرما. اور اس کے بعد اول و آخرہ علانیتہ وسرہ، چھپ کر کیے، دکھا کر کیے، چھوٹے کیے، بڑے کیے، جو بھی گناہ کیے ان سب گناہوں کو تو معاف. اللہ تعالیٰ یہاں جو اوصاف ذکر کیے مومنوں کے، اسلام، ایمان، فرما برداری، سچائی، صبر، خشوع و خضوع، عاجزی، انکساری، صدقہ و خیرات، روزہ، اور اپنی عزتوں کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنا، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے. تو اس مغفرت کے لیے تیار رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تیار ہے تو ہم بھی اس کے لیے تیار ہو جائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مغفرت ہم حاصل کر پائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ وعدہ جو اللہ نے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کیا ہے، وہ تو اپنے وعدے میں سچا ہے، وہ تو اپنا وعدہ پورا کرے گا. بس ہمیں اپنے وعدے پورے کرنے کی ضرورت ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی پیاری آیت تھی، بڑی بہترین آیت تھی، جس کے اندر ہمیں بہت سی نصیحتیں سیکھنے کو ملی۔ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔